بات آپ کی علیحدہ ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں گڈھا پور صاحب نے جو اتنی بڑی بات کی، انہوں نے کہا میں بطور سابق وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہوں کہ سارے ثبوت تھے، بیسکلی تو انہوں نے حساب برابر کر دیا نا سہیل آفریدی صاحب کا. میں اصل میں یہ نہیں کہتا کہ ہو سکتا ہے جو ثبوت گڈھا پور صاحب کو دکھائے گے ہو سکتا ہے وہ سہیل آفریدی کو نہیں دکھائے گے. سہیل آفریدی نے تو کوئی غلط نہیں کہ اس نے کہا اگر ہے تو مجھے بھی بتا دے کہ وہاں پر اگر ہے تو شاید میں بھی ایک پیٹ. ہم تو کہتے کہ آؤ بات کرے. ہم تو کبھی ہم نے نہیں کہا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ صوبے میں امن ہو. میرا ووٹر وہاں ہے، میں نہیں یہاں رہنا. تو ہم سے زیادہ کوئی اس ملک کا، ہماری صوبے کا، ہماری زمین کا، ہمارے گاؤں کا زیادہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ اس کو مجھے نہیں ہوگا کہ میں یہاں پر امن ہے. تو اس کا حل تو میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس تو نہیں ہے. سینٹر میں بہت سے لوگوں کی سوچ یہ بھی ہے فیصلہ سازوں کی کہ کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ بھی آپ لوگوں کو ہے، سب سے زیادہ بھگت بھی آپ رہے ہیں، اس لیے شاید کچھ ایسے بڑے فیصلے آپ کے لیے کرنے بہت مشکل ہیں کیونکہ آپ کو ہر چیز اسی وقت گھنٹوں میں بھگتنی پڑتی ہے. تو یہاں پہ لوگوں کو نہیں بھگتنا پڑتی تو وہ ذرا اس کو اور زاویے سے دیکھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے اگر پی ٹی آئی کے لیے آپ یہ بات کرے کہ یہ ڈرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب بات ہے. اچھا، میں جس صوبے میں نے رہنا ہے، میں نے وہاں ایکٹیویٹی کرنی ہے، جس کا ووٹر آپ بتائے. اگر ہم تو پہلے دن سے یہی کہتے ہیں کہ آپریشن اس کا حل نہیں ہے تو یہ کی پی کے ووٹ لوگ ہمیں پھر کیوں ووٹ دیتے؟ وہ ہمارے بیانیے کے ساتھ کیوں ہوتے؟ آج بھی آپ تیرا سے لے کے لوگوں نے عمران خان کی تصویریں جو نقل مکانی کرتے وہ بھی عمران خان کی تصویر اٹھاتے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے. اور صرف میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ اگر کسی کو پی ٹی آئی کے ساتھ ایشو ہے تو ہمیں نکال لے. باقی پولیٹیکل پارٹیوں کو جو کی پی میں ہے اس کو آپس بیریئر کو بٹائی. وہ نہیں کہ جو سیف ہاؤس کی پیداوار ہوتی وہ تو مناسب نہیں، ان کی تو نہ سے ہوتی ہے نہ ان کی سپورٹ ہوتی. آپ نے تیرا کی بات کی، آج ابھی ٹویٹ کیا سہیل آفریدی صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں میں بار بار کہہ چکا ہوں اس وقت تیرا کا آپریشن اور لوگوں کا زبردستی انخلا بند کمروں کا فیصلہ ہے جس کا مقصد دہشت گردی ختم کرنا نہیں، سیاسی عزائم پورے کرنا ہے. بہت بڑا الزام پھر انہوں نے ایک بار لگا دیا کہ یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں یہ سیاسی کارروائی ہے، اس کا دہشت گردی آپ ختم نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ آج جو کچھ کروایا جا رہا ہے وہ صرف مجھے میرے موقف پر ڈٹ جانے کی وجہ سے میرے لوگوں کو مجھ سے منحرف کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی میرے بھائی گئے اور میرے لوکل ایم پی اے گئے، وہاں گئے، پھر ان کے اوپر بڑی آوازیں لگائی گئیں، سڑکیں روکی گئیں، لوگوں سے بدتمیزی کروائی گئی. سہیل آفریدی تیرا سے ہیں، تیرا سے لوگ نقل مکانی بھی کر رہے ہیں، بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. وہ کراچی تو چلے گئے، تیرا کیوں نہیں گئے سہیل آفریدی؟ ان کا تو اپنا علاقہ ہے، سب کچھ ان کا اپنا ہے. تو اگر اتنا بڑا کرائسس ہے تو کیا ان کو اپنے لوگوں میں جانا نہیں چاہیے کہ صرف ٹویٹس ہی کرنے چاہیے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم صاحب چلا بھی جائے گا. ہمارے ایم این ایز وہاں پہ، ہمارے ایم پی ایز وہاں ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایم پی ایز کو لوگ سنا رہے باوجود اس کے کہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں تھا. آپ ایک طرف آئین کی بات کرتے ہیں، آئین کہتا ہے کہ صوبائی حکومت کے اجازت کے بغیر آپ صوبے میں جو ہے آپریشن نہیں کر سکتے. صوبہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اعتماد میں بھی نہیں لے گیا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم جو بار بار کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ بیٹھ جائے، ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ملک میں امن ہو؟ ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہم یہاں پر انویسٹمنٹ ہے؟ ہم کیوں نہیں کہیں گے کہ یہ اسٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں؟ تیرا میرا گھر ہے، وہ لوگ میرے ہیں، میں ان سے ہوں، وہ مجھ سے ہیں. تو پھر جائیں وہاں، کیوں نہیں جائیں؟ اصل میں سی ایم صاحب جائیں گے. اصل میں اس کی سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے کہ بہت بڑے کانوائز ہیں، پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہاں نہیں ہے. مجھے عجیب لگ رہا ہے. نہیں، عجیب بات نہیں ہے، بالکل انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم صاحب جائے گا. وہاں پر دو ہمارے ایم پی ایز ان کے ساتھ ہے، ہمارا ایم این ایز ان کے ساتھ ہے. سی ایم صاحب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دن میں چلا جائے گا. یہ کوئی نہیں، وہ رابطے میں تیرا اور اس کا تو اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے. زیادہ تر وہ اپنی وہ تو پشاور میں رہتے یا اس طرح تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چلا جائے گا. یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اگر ایک چیف منسٹر کو اتنا بھی توقیر کریں گے کہ اس کے آپریشن اس کی اجازت کے بغیر، اس کی صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر آپ کہہ رہے کہ نہیں میں نے کرنا ہے، بس میں جو سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے، آپ جو سمجھتے ہو نہیں. ابھی ہماری پچھلی دنوں جو ہوئی تھی آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی صوبائی اسمبلی میں، تو اس میں تو صرف پی ٹی آئی نے سائن نہیں کیا تھا. آپ اس کی دیکھیں کہ اس کی کیا آئی تھی. اس میں تو نون بھی تھا، اس میں پیپل پارٹی تھا. سب نے کہا تھا کہ آپریشن اس کا حل نہیں، ڈائلاگ نکالے. تو چلو پی ٹی آئی کو تو ایک سائڈ کرے. لیکن دوسری سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپریشن نہیں کر رہے، ہم بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں. نہیں، مسئلہ تو یہ ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو. آپ اگر انٹیلیجنس بیس کر رہے تو پھر نقل مکانی کیوں ہو رہی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ پولیس کو لیڈ لوڈ دے، اسٹیبلشمنٹ اس کو پیچھے سے آرمی اس کی. ہم کیوں نہیں کہیں گے؟ سب سے کامیاب آپریشن جو اس سال ہوا ہے وہ دیر میں ہوا ہے، وہ لوکل لوگوں نے اور پولیس نے کیا. سب سے کامیاب آپریشن ہوا ہے.
تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد ملے کہ لوکل ایڈمنسٹریشن کو اعتماد ملے. 15 جنوری ہو گئی ہے, 8 فروری کو آپ کو بڑا مارکا ہے, پورا ملک آپ لوگوں نے بند کرنا ہے, اور وہ کہتے ہیں اچھا شیخ صاحب ملک بند ہوگا تو عمران خان رہا ہوگا, لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہیں. مئی 9 کے بعد, نومبر کے بعد سینکڑوں ہزاروں آپ کے کارکن کوئی اندر بھی ہے, کوئی 10 سے 12 کیسز بھی ہیں, ابھی تک پچھلی گاڑیاں تک پھنسی ہوئی ہیں, شاید لوگوں کی چھٹیاں نہیں چھٹی, ابھی بھی مقدمات ہیں. سو عام آدمی کی تو ایک سخت ہوتی ہے نا رگڑا کھانے کی, بڑے آدمی تو چلیں افورڈ کر لیتے ہیں. جب اس حالات میں پارٹی ہے کتنا ریئلسٹک ٹارگٹ ہے؟ نہیں, پہلے تو میں یہ بھی حقیقت ہے, میں آپ کے توسط سے اپنے جو کچھ لوگ شاید اس کو ہے, میں نہیں کہتا ہمارے ہم سے اس کی ہمدردیاں ہیں, لیکن شاید اس کو حقیقت نہیں معلوم. میرے صرف کی پی میں ستمبر میں جو ایف آئی آر ہے 2000 لوگوں پہ میرے کی پی کے ورکرز پہ ایف آئی آر ہے, اور نومبر میں میرے 5000 ورکر پہ ایف آئی آر ہے, اور ایک جو نومبر کے ایف آئی آر ہے وہ ایک بندے پہ 7 سے لے کے 11 تک ایف آئی آر ہے. ایوریج میرے 20,000 سے لے کے 22,000 تک لوگ صرف اسلام آباد اور پنڈی کی عدالتوں میں آتے. اچھا جیسے نہیں آتے 2-3 پیشوں میں تو اس کا شناختی کارڈ بلاک کیا جاتا ہے, اس کو اشتہاری کیا جاتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم یہ بھگت رہے, شاید تینوں صوبوں کو جو میں بھگت رہا ہوں, جو میرے ورکر جو ہمارے صوبہ کر رہے وہ ایک ہے شاید, لیکن میں اس طرح نہیں کہ اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں کہ اس دن میں ہائی کورٹ میں تھا تو 2 لڑکوں کو 10 سال سے سزا ہوئی, تیسرا بھائی جو ہے وہاں پر احتجاج میں کڑا تھا. میں بٹ آباد میں اس دن گیا تھا تو 9 مئی کو 26 نومبر کو ایک بندہ, لاجیکل بات نہیں ہے جنید بھائی کہ جب آپ لوگوں نے پہلے, اگر آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے نیک نیتی سے ٹاکس کی آفر نہیں کی, لیکن آپ نے اگر ان کا بلف تھا تو آپ نے بلف کال کر لیا, آپ نے کہا ہاں ہم بیٹھتے ہیں آئیں, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا نہیں ملاقاتیں ہوں گی. اگر آپ ان کا دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں اور گفتگو شروع ہو جاتی کہ نظام ٹھیک کرو, الیکشن کا یہ کرو وہ کرو, تو اینٹ پہ اینٹ رکھ کے بات کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے نا. نہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں لگ پا رہا کہ آپ پاکستان نہیں بند کر پائیں گے جو عام لوگوں کا خیال ہے. اصل میں سر جی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم میں تقریباً میں کہوں گا کہ 100% لوگ جو اسمبلیوں میں ہیں وہ خان صاحب کی وجہ سے. اچھا اگر میں جا کے چلو میں ڈائلاگ بھی کروں, میں اس کے ساتھ ایگری ہو گیا, میں اس میں ریٹرن میں دے دوں, چلو میں اسٹامپ پہ لکھ دوں, اس کی کیا حیثیت ہوگی جب خان صاحب کو نہ